الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نام پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تجارت میں بددیانتی نہ کرو، یعنی تجارت میں کسی طرح کی جو ہے وہ بددیانتی نہ کرو، نہ تول میں، نہ ناپ میں، اور اسی طرح نہ جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھانے میں، نہ اس میں ملاوٹ کرنے میں، کسی طرح کی بددیانتی نہ کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کے پیش نظر اللہ پاک نے انہیں زلزلے کے عذاب میں گرفتار فرمایا اور وہ سفسائے ہستی سے انہیں مٹا دیا. یعنی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اللہ نے زلزلہ ان پر مسلط کیا، زمین کانپی، اور وہ ایسا شدید زلزلہ تھا کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ صفحہ ہستی سے پوری کی پوری قوم مٹ گئی. اور اسی طرح اللہ پاک نے نویں پارے میں فرمایا کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چھوٹی تنبیہات کرتا ہے کہ باز نہ آنے پر پھر بڑا عذاب بھیجتا ہے. جیسے قوم فرعون کو قحط میں پھلوں کی کمی، طوفان، اور اسی طرح جوئیں اور مینڈک اور خون کے ذریعے تنبیہ کی گئی. عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرنے، مگر عذاب ٹلتے ہی وہ مکر جاتے اور سرکشی اختیار کرتے. بلاخر اللہ پاک نے انہیں دریا میں غرق کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی سرکشی پر پکڑ کرتا ہے تو پہلے انہیں چھوٹی چھوٹی تنبیہات کرتا ہے. فرعون کی قوم کو دریا میں غرق کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان پر جوئیں مسلط کی، ٹڈیاں، مینڈک، خون. زمین جب اٹھتے تو صبح دیکھتے سارا خون ہی خون اٹھا. تو اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کی کہ باز آ جاؤ. جب وہ باز نہیں آئے، انہوں نے اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑی، تو پھر اللہ پاک نے انہیں دریا میں غرق کر دیا. تو اسی طرح اللہ پاک جب کسی مجرم کو پکڑنا چاہتا ہے تو پہلے اسے کچھ نہ کچھ تکلیفات سے گزارتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے، سنبھل جائے، عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ میں سدھار پیدا کرے. جب کوئی اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک جب بڑی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس میں نہ دعائیں کام آتی ہیں، پھر نہ اللہ مہلت دیتا ہے، پھر بندے کا قصہ تمام ہو جاتا ہے. اسی طرح نامے پارے میں اللہ پاک نے کفار جانوروں کی طرح اپنے دل و دماغ اور کانوں اور آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں. یہ کفار کی علامت بیان کی گئی ہے کہ یہ جانور، جیسے جانور کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور اسی طرح اللہ نے ان کو زبان دی ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کان دی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. تو یہ مثال دی ہے کفار کی کہ وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں کو یعنی حق دیکھیں، حق سنیں، انہیں سنائی بھی دیتا ہے، پھر بھی وہ اس چیز کو جانتے نہیں. تو یہ جانور کی مثال ہے. اور اسی طرح اگر اہل ایمان میں سے بھی کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے پھر بھی اندھا بن جائے، اپنے کانوں سے سنے پھر بھی وہ لاپرواہی کرے، اپنی دماغ، سب کچھ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے. اگر کوئی نہیں لاتا تو یہ جانوروں کی جو ہے وہ مثل ہے وہ بندہ. اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں فرمایا بسا اوقات امن خوشحالی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. سرکشوں کو ڈھیل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک پکڑ فرماتا ہے.
یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنے گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، فلاں ہیں، سب کچھ اس کے بعد بھی دیکھو خوشحال ہیں، سب کچھ ان کے بعد۔ جیسے آج آپ کہتے ہیں دیکھیں جی مسلمان ہر طرف زوال میں ہے اور یہود و نصارہ کو دیکھو بڑی موج میں ہے، خوشحال ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے بعض اوقات۔ اور ڈھیل دینے کے بعد جب اللہ پھر پکڑ فرماتا ہے نا، پھر وہ سونامی جو ایک طوفان آیا تھا آپ نے دیکھا، اور اسی طرح جو زلزلہ آیا تھا آپ نے دیکھا، پھر اللہ جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر، اور رمضان المبارک میں میرے خیال سال 2002 میں آیا تھا، 5 میں آیا تھا، کشمیر میں بھی زلزلہ آیا تھا، کتنے سیکنڈ کا تھا؟ 2-3 سیکنڈ کا، ہاں چند سیکنڈ میں سب ملیا بیٹھ۔ ابھی بھی بتا رہے ہیں پشاور میں اور ادھر اسلام آباد میں زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر آئے۔ پھر بھائی ہر وقت ڈرو اللہ سے، ہر وقت معافی مانگو، اور کراچی میں اللہ نہ کرے آ گیا تو یہاں تو اتنی مشینری ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے، ہماری تو لاشیں بھی مہینوں سالوں بعد نکلیں گی، جو اس وقت ہم نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، گلیاں بند کی ہوئی ہیں، تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں قیامت کا حتمی علم یعنی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کے پاس ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں فرمایا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے اپنے رب ہونے کا کیا ہے وعدہ لیا، اور سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ یہ تمام حجت مکمل ہو جائے، کل کو کوئی آدمی حجت قائم نہ کر سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ نے عالم ارواح میں اپنے رب ہونے کا ان سے کیا کر دیا وعدہ لیا۔ اسی طرح نام پارے میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دین پر دنیا کو ترجیح دینے کی مثال ہر حال میں ہانپنے والے کتے کی سی ہے، یعنی کوئی آدمی علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرنے کے بعد علم دین پر دنیا کو ترجیح دے، دین کو ترجیح نہ دے، دنیا کو ترجیح دے، تو پھر ایسے کی قرآن پاک میں مثال دی گئی جیسے ہانپنے والا کتا نہیں ہوتا، اس آدمی کی مثال پھر ایسے ہانپنے والے کتے کی طرح کہ وہ بندہ دنیا کمانے میں اس قدر وہ ہانپ رہا ہے کہ اس کو حیا ہی نہیں ہے، ابھی میں نے دین پڑھا ہے، میں دین پہ عمل کروں، دین پہ چلوں، دین سنتا ہوں، دین سب کچھ کرتا ہوں، لیکن نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا نیکی اور بھلائی کی بات کرنے میں کرتے رہیں لیکن جاہلوں سے الجھنے سے گریز کریں، یعنی دین کی بات پہنچاتے رہو، جاہل اگر تم سے الجھے تو اعراض، لیکن تم دین کی بات پہنچانے میں کسی کی باتوں میں نہ آؤ، کسی سے مرغوب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑے تو اسے خاموشی سے پوری توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت حکم کیا ہے؟ خاموشی سے سنو۔ اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو خشیت خدا بندی سے ان کے دل سہم جاتے ہیں، قرآن مجید سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ اہل ایمان جب کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کا نام آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے نام پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب کفار سے مقابلہ ہو تو ڈٹ کر لڑو۔ کیا کرو؟ ڈٹ کر لڑو، بزدلی کی وجہ سے پسپائی اختیار جو کرے گا اس پر اللہ جل شانہ غضب نازل ہوگا اور وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ،
اور جب کہیں میدان سج جائے تو پھر پیٹ دکھا کے نہیں دوڑنا چاہیے. پھر یا تو ایسی بات ہی نہ کرو، نکلو ہی نہ. اب جب نکلے ہو اور میدان سج جائے تو پھر قرآن پاک میں ہے پھر بزدل نہ بنو، پھر ڈٹ جاؤ، جان جاتی ہے جائے، اور پھر پیٹ نہیں دکھا. یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے کہ جو بندہ میدان جہاد سے پیٹ دکھا کے بھاگے نا، اسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. وہ بندہ بزدل ہے، اور اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. حکم ہے اللہ کا، کیا حکم ہے کہ جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹ نہ دکھاؤ، پھر جان نہ بچاؤ، بلکہ جان لڑا دو اور قربان ہو جاؤ اللہ کے راستے میں. جانا تو ایسے ہی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روزانہ ہمارا سلسلہ خلاصہ قرآن پاک کا مختصر ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمایا کریں. جتنا وقت ہو تشریف رکھا ہے، کسی کے لیے بھی لازمی ضروری نہیں ہے. یہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو تشریف رکھیں. وقت نہ ہو آپ کی مرضی ہے، ہمارا تو کسی سے دلا ہے نہیں، پر خوشی سے بیٹھیں، دلوں کو کشادہ کر کے بیٹھیں، قرآن پاک کی محبت میں بیٹھیں. انشاءاللہ ضرور اس وقت کا اللہ ضرور اجر عطا فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. درستی عطا فرمائے، صحت اللہ. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے. حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ جب رمضان شریف آتا تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان شریف میں بیماری نہ دینا، رمضان المبارک میں ہمیں امن دینا، خیر دینا، دن رات میں برکتیں دینا. یہ دعا مانگا کر کے یا اللہ بخیر و عافیت رمضان شریف گزرے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آزمائش نہ ہو، کسی بھی طرح کے ٹینشن نہ ہو جس سے ہم الجھ جائیں اور رمضان المبارک کی برکتوں سے حاصل کرنے سے معلوم ہو جائے. یہ دعا مانگا کر. یا اللہ سب کے ہاتھ میں دعا ہے، سب پر اپنا کرم فرما دے، سرکار کی ساری امت پر کرم فرما دے، سرکار کی ساری امت پر کرم. جہاں جہاں صلاۃ و تراویح ہو رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں گھنٹوں ماشاءاللہ کھڑے ہیں مسجد آباد کے. یا اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم.